نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المکرمین المتقین وأولیاء امتہ والعلماء والمجتہدین والصالحین وعلينا معهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عباس پور والوں، چونکہ میرا آپ کی طرف پہلی دفعہ آنا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کا ذوق نہیں سمجھتا کہ آپ کس طرح کی گفتگو پسند کرتے ہیں، آپ لوگ میرے ذوق کو نہیں سمجھتے کہ میں کس طرح کی گفتگو کرتا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے ذوق کا اظہار کیا، اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تو انشاءاللہ آپ کو گفتگو سننے کا مزہ آئے گا۔ اب میں آپ کے ذوق کو دیکھنے کے لیے چند اشعار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، کیونکہ خدا کی بھیجی کتاب تو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، اور باسی کو حب رسول فخری، باسی کو حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، کیونکہ مور نبی کی جس بندے پہ نظریہ ہو جاتی ہے، دلہن جیسی اس بندے کی عمریہ ہو جاتی ہے، اور نہ صرف تیری صدائیں بعد میں پہنچتی ہیں، مور نبی کو پہلے سے خبریہ ہو جاتی ہے۔
اب عباس پور والوں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، تمامی حضرات مل کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ۔ مل کر پڑھیے ذرا۔ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا نور اللہ۔ حاضرین محترم، خالق کائنات کا صد ہزار شکر کہ جس کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک جوڑوں کے صدقے سے خالق کائنات نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم درس عرفان القرآن کی ایک نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ثانیاً مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تحریک منہاج القرآن عباس پور کے جملہ قائدین و کارکنان کو، جن میں بالخصوص محترم المقام امام و خطیب مسجد حاضہ محترم علامہ عبد المجید صاحب، محترم المقام علامہ اشفاق انجم مدنی صاحب، محترم المقام علامہ لطیف القادری صاحب، محترم المقام حافظ آفتاب قادری صاحب، محترم المقام محترم محمد خلیل ہارون صاحب، محترم المقام محترم ضیاء الحق قمر صاحب، اور محترم المقام حضرت علامہ محمد ماجد صاحب، اور جملہ قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، مسجد کے نمازی، مسجد کے محلہ دار، اہل گاؤں، تمامی حضرات کے لیے مبارکباد ہے کہ خالق کائنات نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ قرآن کریم کے نور کو لوگوں کے دلوں میں منور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کی سعی کو، اس آنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح خالق کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ جن دوست احباب نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، مولا تو ان کے گھروں میں اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اور مولا جس مقصد کے لیے اس درس عرفان القرآن کو سجایا گیا ہے، مولا تو ان کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ حاضرین محترم، اب آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتا ہے خالق کائنات، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیجیے، اگر تم خالق کائنات کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ پاک کو اپنا محبوب گردانتے ہو، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، تو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، آپ کی اطاعت کر لو، آپ کی پیروی کر لو۔ اور اگر تم لوگ اس اطاعت کے اندر، اس پیروی کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو، تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، تو خالق کائنات تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، آپ کو یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن چیزوں کو یاد دہانی کے لیے دہرایا جاتا ہے۔
حاضرین محترم، دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محب اور دوسرا ہوتا ہے محبوب۔ محب ہوتا ہے محبت کرنے، بولیے نا عباس پور والو، فقط میں نے نہیں بولنا بلکہ مجھے آپ کی بھی ضرورت پڑے گی۔ میں نے پہلے بولا اگر آپ نے اپنے ذوق کا اظہار کیا تو انشاءاللہ گفتگو سننے کا مزہ آئے گا۔ اب بولیے، ایک ہوتا ہے محب اور دوسرا ہوتا ہے محبوب۔ محب ہوتا ہے محبت کرنے والا اور محبوب ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے۔ تو دوستان جی وقار، رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے لوگو اگر تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لی، ان کی پیروی کر لی، ان کی اتباع کر لی تو میں تمہیں اپنا محب بنا لوں گا۔ نہیں دوستان جی وقار، بلکہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اگر تم نے میرے مصطفیٰ کو محبوب بنا لیا تو اے لوگوں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تم سے محبت کرنا شروع کر دوں گا۔ اب دوستان جی وقار، آئیے اس لفظ محبت کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ آج کی میری ساری گفتگو فقط دو لفظوں کے گرد گھومے گی، اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟ یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا ہے، یہی پیغام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ دو لفظ کیا ہیں؟ لوگوں اپنے دلوں کے اندر محبت مصطفیٰ کو اپنا لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے دلوں میں ڈال لو، پیوست کر لو، جوڑ لو، اپنا رشتہ، اپنا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ پختہ کر لو۔ عباس پور والو، خدا کی عزت کی قسم، اگر ہمارا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ پختہ ہو گیا تو پھر نہ تو ہمیں اس دنیا میں کوئی کمی رہے گی اور نہ آخرت میں کمی رہے گی، کیونکہ اب ہمارا تعلق ہی اس ذات اور اس ہستی کے ساتھ ہو چکا ہے جو روز محشر ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ اب لفظ محبت آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کا اگر ایک لفظ ہو تو اس کے کثیر معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ ہو تو کثیر مطلب ہوتے ہیں، کثیر معنی ہوتے ہیں۔ چند معنی میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ لفظ محبت کا ایک معنی ہوتا ہے دوستی کے اندر اخلاص کا ہونا، دوستی کے اندر اخلاص کا ہونا۔ مثلا اشفاق سے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اشفاق صاحب سے دوستی رکھتا ہوں لیکن اس دوستی کے اندر اخلاص نہ ہو، چاہت نہ ہو، خلوص نہ ہو، تو دوستان زیوکار آپ اس کو محبت نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ ہرس کہہ سکتے ہیں، لالچ کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو محبت نہیں کہا جا سکتا۔ تو محبت کے اندر جو دوستی ہوتی ہے اس کے اندر اخلاص کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ محبت کا ایک معنی ہے۔ محبت کا دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ باندھ دینا، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا، پھر ایسا باندھنا، ایسا جوڑنا کہ وہ چیز اس چیز سے جدا نہ ہو، تو عربی زبان میں اس چیز کو بھی محبت کہا جاتا ہے۔ تو دوستان زیوکار، اب کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ رب کائنات کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، تو حاضرین محترم، اس انسان کے راستے میں جتنی بھی تکالیف آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی رکاوٹیں آ جائیں، وہ بندہ نہ تو ذات خدا سے جدا ہو نہ ذات مصطفیٰ سے جدا ہو۔ اگر انسان کا یہ تعلق رب کائنات کی ذات کے ساتھ ہو جائے کہ بندہ نہ ذات خدا سے جدا ہو نہ ذات مصطفیٰ سے جدا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ محبت کے دعویٰ میں سچا انسان ہے، دوستی میں خالق کائنات کی ذات کے ساتھ سچا انسان ہے، پکا انسان ہے۔ دو معنی میں نے آپ کے سامنے لفظ محبت کے بیان کیے ہیں۔ اب آئیے ایک اور معنی بھی بیان کیے دیتا ہوں۔
لفظ محبت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کا اگر ایک لفظ ہو تو اس کے کثیر مصادر بھی ہوتے ہیں، مصدر ہوتے ہیں، روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کے سامنے ایک درخت ہو تو بظاہر ہمیں وہ ایک درخت ہی نظر آتا ہے، لیکن جب ہم اس کی کھدائی کرتے ہیں تو اس کی کثیر جڑیں ہوتی ہیں۔ ایک جڑ یوں جا رہی ہے، ایک جڑ یوں جا رہی ہے، ایک جڑ یوں جا رہی ہے، جڑیں کثیر ہوتی ہیں، لیکن اوپر جو درخت ہے وہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان کا اگر ایک لفظ ہو تو اس کے کثیر مصادر ہوتے ہیں، کثیر مصدر ہوتے ہیں، روٹ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو ائمہ لغت بیان کرتے ہیں کہ لفظ محبت کا ایک مصدر ہے حبن۔ کیا مصدر ہے؟ حبن۔ حبن کا کیا معنی ہے؟ حبن کا معنی ہے بھرا ہوا جگ۔ اگر آپ کے پاس ایک پانی کا جگ ہو، اس کے اندر آپ پانی ڈال دیں اور کناروں تک پانی آپ بھر دیں، مزید پانی کی گنجائش نہ رہے، مزید اگر ایک قطرہ بھی آپ پانی کا اس جگ کے اندر ڈالنا چاہیں تو اس جگ میں ٹھہرے نہیں بلکہ نیچے گر جائے، تو عربی زبان میں اس کو حبن کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ محبت نکلا ہے۔ تو اس کے مراد کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستان زی وقار، جس کا دل محبت خدا سے بھر جاتا ہے اور محبت مصطفیٰ سے بھر جاتا ہے، عباس پور والو، اس کے دل کے اندر پھر کسی غیر کی محبت نہیں آ سکتی، کسی غیر کی محبت نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب اس کا دل محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے بھر چکا ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے۔ ہم اپنی سوسائٹی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرتا ہے، فلاں ولی اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تو دوستان زی وقار یاد رکھیے، یہ بندہ، یہ انسان، یہ ولی، یہ اللہ سے محبت بعد میں کرتا ہے، پہلے خالق کائنات اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ پہلے اللہ پاک چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے، اس کے دل کو دیکھتا ہے، آئے کہ اس دل کے اندر میری محبت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، آقا کی محبت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، اس کا دل محبت اولیاء کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ جب دوستان زی وقار خالق کائنات دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ محبت کے قابل ہے، اس کا دل محبت کے قابل ہے، اس کے دل کے اندر محبت اولیاء بھی آ سکتی ہے، محبت مصطفیٰ بھی آ سکتی ہے، محبت خدا بھی آ سکتی ہے، تو دوستان زی وقار اس بندے سے خالق کائنات محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پہلے اللہ پاک بندے سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد یہ بندہ خالق کائنات سے محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے لوگو، اللہ پاک بدل کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا یحبهم، جن سے اللہ پاک محبت کرتا ہوگا۔ تو پہلے رب کائنات کی محبت ہے اور اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم، وہ لوگ بھی رب کائنات سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ آپ دوستان زی وقار، جب اللہ پاک کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ سلسلہ یہاں پر رکتا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب خالق کائنات کسی انسان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا نادی جبریل، تو اللہ پاک جبریل امین کو بلا لیتا ہے، جبریل امین کو بلا لیتا ہے کہ اے جبریل، فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوستان زی وقار،
یہ سلسلہ یہاں پر بھی رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد احب فلانا، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلا لیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل فلاں بندے سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جب جبریل امین بھی محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستان زیوکار پھر جبریل امین علیہ السلام آسمان کے اندر ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں اے فرشتوں، اے ملائکہ۔ فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اے سید الملائکہ، اے جبریل امین کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام کے بارے میں سیدنا جبریل امین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، ہمارے لیے سید الملائکہ کیا حکم ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اللہ کے اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آپ دوستان زیوکار، وہ فرشتے، وہ ملائکہ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوستان زیوکار یہ سلسلہ یہاں پر بھی رکتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس دنیا میں آ جاتے ہیں، اس دنیا میں ان کا نزول ہو جاتا ہے، اور اگلا جملہ سنیے گا، اس دنیا میں آ کر وہ فرشتے ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کے اس ولی کی محبت کو نہیں ڈالتے، اللہ کے اس ولی کی محبت کو ہر دل کے اندر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ وہ فرشتے پہلے دیکھتے ہیں، انسان کو منتخب کرتے ہیں، اس کا دل دیکھتے ہیں، آیا کس دل کے اندر محبت اولیاء آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ اس کا دل محبت اولیاء کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے دل کے اندر داتا علی حجویری کی محبت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ حضور غوث پاک کی محبت آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی؟ جب وہ فرشتے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا دل محبت اولیاء کے قابل ہے تو دوستان زیوکار اس دل کے اندر اللہ کے اس ولی کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے، اللہ کے ولی کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب دوستان زیوکار، آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے گئے ہوئے ان کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے، کتنا زمانہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی اگر ہم ان کے در پر چلے جائیں، داتا کی نگری چلے جائیں، ان کے مزار اقدس پر چلے جائیں تو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگوں کا رش ہوتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، کوئی اولیاء کی قصیدے پڑھ رہا ہے، کوئی لنگر تقسیم کر رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے۔ تو دوستان زیوکار، اب دیکھیں اللہ کے اولیاء کے در پر اتنا رش ہے، اتنا ہجوم ہے، آج رونق لگی ہوئی ہے، تو دوستان زیوکار اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ دوستان زیوکار، اس آیت کریمہ کے اندر دو وعدے ہیں، ایک وعدہ ہے خالق کائنات کا اور دوسرا وعدہ ہے اس انسان کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے بندے تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دو وعدے، ایک رب کائنات کا اور دوسرا اس انسان کا۔ اب دوستان زیوکار، اس انسان کا وعدہ کب تک ہے؟ یہ انسان اپنا وعدہ کب تک نبھا سکتا ہے؟ جب تک انسان کے جسم اور روح کا تعلق آپس میں قائم ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ محدود ہے، متناہی ہے۔ جب تک انسان کے جسم اور روح کا تعلق آپس میں رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، تب تک یہ بندہ اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو ہی جسم اور روح کا تعلق آپس سے ٹوٹ جاتا ہے تو یہ جو بندہ اللہ اللہ ظاہراً کر رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے نے اپنی زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے بسر کر دی، گزار دی، دوستان زیوکار وہ اپنا وعدہ نبھا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ چونکہ محدود تھا، متناہی تھا،
اب دوسرا وعدہ ہے خالق کائنات کا، اللہ رب العزت کا۔ انسان محدود تھا اور خالق کائنات دوستان زیوکار وہ لامحدود ہے، لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ اب انسان جب تک تھا تب تک اللہ اللہ کرتا رہا، اب دوسرا وعدہ رب کائنات کا ہے۔ اب دوستان زیوکار جب تک خدا کی ذات رہے گی تب تک اللہ کے ولی کا ذکر بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کے ولی کا ذکر بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات اب اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ انسان اپنا وعدہ نبھا کر چلا گیا، اب قیامت تک چونکہ ازل سے ابد تک خدا کی ذات رہنی ہے۔ اب جب تک خدا کی ذات ہے تب تک اللہ کے ولی کا ذکر بھی ہمیشہ لوگوں کی زبانوں پر زندہ ہے، لوگوں کی زبانوں پر ہوتا رہے گا۔ لہذا دوستان زیوکار اب آگے چلیے، آگے ایک لطیف نقطہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ لفظ محبت، اس کا ایک اور معنی ایک نئے اینگل سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت بشر الحافی رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت مل محبہ، یہ بتائیے کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کیا چیز ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ المحبت الموافقہ، یہ محبت موافقت کا نام ہے۔ اب ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ نہ جانتے ہو کہ موافقت کسے کہتے ہیں، تو ایک جملے میں بیان کیے دیتا ہوں۔ موافقت سے مراد ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کو اپنا محبوب بنا لے، کسی سے محبت کرنا شروع کر دے، تو محب پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس کا محبوب جو اس کو حکم دے اس حکم کی تعمیل کرے، اس حکم کو بجا لائے۔ تو آپ دوستان زیوکار اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رب کائنات سے محبت کرتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نہ صاحب استطاعت ہونے کے باوجود وہ حج کرتا ہے، تو دوستان زیوکار مجھے بتائیے کیا وہ انسان اپنی محبت کی دعویٰ میں سچا انسان ہے؟ بولیے نا، سچا انسان نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ سچی محبت کرتا ہے رب کائنات کی ذات کے ساتھ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو اس بندے کو چاہیے کہ جو رب کائنات حکم دے اس حکم کی تعمیل کرے، اس حکم کی کیا کرے؟ تعمیل کرے، تب وہ انسان درجہ موافقت پر فائز ہوگا۔ اب اگلا جملہ سنیے گا دوستان زیوکار، جو بندہ درجہ موافقت پر فائز ہو جاتا ہے، اس درجہ پر پہنچ جاتا ہے، رسائی حاصل کر لیتا ہے، تو خدا کی عزت کی قسم وہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے تو اللہ پاک کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ وہ بندہ اب عام بندہ نہیں رہا بلکہ خالق کائنات کا محبوب بن چکا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو امام دارمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ چچا کہنے لگے یا ابن اخی ادعو لی ربک الذی تعبد ہوا یشفینی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے شفا عطا کر دے، مجھے صحت عطا کر دے۔ فدعا لہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، آپ کے چچا وہ تندرست ہو گئے، تندرست ہو گئے، صحت مل گئی۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، چچا کیا کہنے لگے یا ابن اخی ارا ربک الذی تعبد ہوا یطیعک، اے میرے بھتیجے میں دیکھتا ہوں کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ آپ کا رب آپ کی بڑی مانتا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ بڑا محتاط انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔
اے میرے بھتیجے، میں دیکھتا ہوں کہ جس رب کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ رب آپ کا بڑی مانتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، جب یہ انسان وہ اللہ رب العزت کی ماننا شروع کر دے تو خالق کائنات اس انسان کی ماننا شروع کر دیتا ہے۔ جب رب کائنات کی یہ بندہ سننا شروع کر دے تو اللہ پاک اس بندہ کی سننا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا دوستان زیوکار، پہلے ہمیں اس درجہ موافقت پر فائز ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم اس درجہ پر فائز ہو گئے تو خالق کائنات ہماری کوئی بھی دعا اس کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ ہمیشہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ آپ دوستان زیوکار، محبت کا اینگل تبدیل کرتے ہوئے میں یہاں پر اپنی گفتگو کو تھوڑا سا تبدیل کرنے لگا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ چونکہ رجب کا مہینہ گزرا ہے تو ایک نقطہ اپنی گفتگو اپنے موضوع سے میں بالکل ہٹوں گا نہیں، اس کے مطابق ہی آپ سے گفتگو کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا اینگل تبدیل کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، ہم نے اپنی محبت کا رنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چڑھا دیا ہے۔ اب دوستان زیوکار، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مولا تیری ذات سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کوہ طور پر آ جانا، میں تجھ سے کلام کر لوں گا، تیرے ساتھ گفتگو کر لوں گا۔ پچھلے دنوں چونکہ منہاج یونیورسٹی کی جانب سے مجھے بھی اسکالرشپ پر جامعۃ الازہر جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں جو کوہ طور ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خالق کائنات کی ذات کے ساتھ کلام کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، وہ بھی طور سینا، وہ جو پہاڑ ہے وہ مصر میں ہے، تو اس پہاڑ کی مجھے بھی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ ہم تقریباً 4 گھنٹے مسلسل اس پہاڑ پر چڑھنے میں ہمیں لگے، اور اس وقت ہم تصور کر رہے تھے، اب تو رستہ ہموار ہو چکا ہے، بعض جگہ پر سیڑھیاں بن چکی ہیں، تو اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ یہاں پر کیسے روزانہ اعلان کیا کرتے تھے۔ لہذا دوستان زیوکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلوہ افروز ہیں، اللہ پاک نے کلام فرمایا، رب کائنات نے گفتگو کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی رب کائنات سے کلام کیا، گفتگو سنی، رب کائنات کی آواز کو سنا تو عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تجھ سے کلام کر کے اتنا مزہ آیا ہے، تجھ سے گفتگو کر کے اتنا مزہ آیا ہے، مولا تیری آواز اتنی خوبصورت ہے تو مولا تو خود کتنا خوبصورت ہوگا، تو خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اب جب دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر دی، ربی آرینی، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھ کو بولیے نا نہیں دیکھ سکتا۔ اب آواز قربا لو، اس جملہ پر غور کریں، اللہ پاک نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تیری آنکھ میں وہ دم نہیں کہ تو میرا نظارہ کر سکے، تو مجھے دیکھ سکے۔ لہذا دوستان زیوکار، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، مولا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ بار بار التجا کرتے ہو، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میرا نظارہ نہیں کر سکتا، لیکن بار بار التجا کر رہے ہو تو ایسے کر کوہ طور پر آ جا، میں اپنے انوار و تجلیات میں سے فقط ایک تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں۔ اے موسیٰ اگر ایک تجلی کو برداشت کر لیا تو گویا میرا بھی دیدار کر لو گے، مجھے بھی تک لو گے،
مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جلوائے کوہ طور پر جلوہ افروز ہیں، رب کائنات نے اپنی تجلی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اس تجلی کو دیکھا وہاں پر ہی بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، باری تعالیٰ معاف کر دے۔ آپ دوستان ذی وقار مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فقط ایک تجلی کو دیکھا، اور ایک تجلی کو دیکھنے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہیں، آپ کی نظریں، آپ کی بصیرت، آپ کی بصارت وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سیاہ کالی رات میں 30 میل کی دوری پر اگر سیاہ کالے رنگ کے پہاڑ پر کالے رنگ کی کوئی چیونٹی چل رہی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اس چیونٹی کو بھی تک لیتے تھے، اس چیونٹی کو بھی تک لیتے تھے۔ اور دیکھا کیا؟ فقط ایک، بولیے نا، ایک تجلی کو دیکھا، رب کائنات کا دیدار نہیں کیا۔ ایک تجلی کو دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ 30 میل کی دوری پر تک رہے ہیں۔ اور دوستان ذی وقار قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ذی وقار پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، تاجدار کائنات پر، کہ جنہوں نے معراج کی رات رب کائنات کی تجلی کو نہیں دیکھا، 2 تجلیات نہیں دیکھی، بلکہ خود خالق کائنات کا دیدار کیا ہے۔ اور جب خالق کائنات کا دیدار کر رہے تھے، ما زاغ البصر وما طغى، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو نگاہیں جھپکی اور نہ نگاہیں حد سے بڑھی۔ تو دوستان ذی وقار اب اندازہ لگائیں کہ اگر ایک تجلی کو تک لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کی بصیرت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ 30 میل کی دوری پر ایک چیونٹی کو تک سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود خالق کائنات کا دیدار کیا ہو، عباس پور والوں ذرا اندازہ لگاؤ کہ ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کی طاقت کتنی ہوگی، ان کی بصیرت کتنی ہوگی، ان کو رب کائنات نے کون کون سی اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ آج ہماری سوسائٹی میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ ارے نادانو، اگر تم لفظ نبی پر ہی غور کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جو غیب کی خبر کو جاننے والا ہو، غیب کی خبر کو جاننے والا ہو۔ لہذا دوستان ذی وقار اب ایک نقطہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اب دوسرا نقطہ سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، ربی آرینی، باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا ہے لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ پھر عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، جواب آتا ہے کہ موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مقام ہے، یہ درجہ ہے، یہ شان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور قربان جائیں عباس پور والو، اپنے اوپر فخر کیا کرو، اپنی قسمتوں پر ناز کیا کرو، اپنے بختوں پر ناز کیا کرو کہ رب کائنات نے آپ کو ان کا امتی بنایا ہے کہ جن کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرام کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ اب تاجدار کائنات کا مقام دیکھیے کہ تاجدار کائنات نے رب کائنات کی بارگاہ میں کوئی آرزو نہیں کی، کوئی تمنا نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ خالق کائنات نے سید الملائکہ کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا۔ ایک مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ التجا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ دیکھنا ہے۔ جواب آتا ہے نفی میں موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، باری تعالیٰ دیکھنا ہے، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مقام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے معجزہ معراج کی شکل میں وہ معجزہ عطا فرمایا کہ خدا کی قسم ایسا معجزہ رب کائنات نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہر معجزہ رب کائنات نے اپنے انبیاء کرام کو عطا فرمائے ہیں، اور جس نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا
ان سارے معجزات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پیکر بنا دیا، لیکن معجزہ معراج کی شکل میں جو خالق کائنات نے ذات مصطفیٰ کو عطا فرمایا، یہ معجزہ خالق کائنات نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ لہذا دوستان زیباکار، محبت کا چند معانی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں پہلے جملے کی طرف آتا ہوں کہ دوستان زیباکار، اپنے دلوں کے اندر اگر کسی ہستی کی، کسی ذات کی محبت کو رکھنا ہے تو عباس پور والوں، وہ ہستی، وہ ذات فقط ایک ہی ذات ہونی چاہیے، اور وہ ذات تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ دوستان زیباکار، یہ دنیا کی محبتیں، یہ دنیا کی دوستیاں، وہ سب اس دنیا میں رہ جائیں گی۔ انسان اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہے، اپنے دوست احباب کو ٹائم دیتا ہے، سب کو ٹائم دینا چاہیے۔ میں کسی کو بھی ناجائز نہیں کہہ رہا، ان کو ٹائم دینا بھی عبادت ہے، نیک عمل ہے۔ انسان کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلق رکھنا چاہیے، قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوستان زیباکار، ایک ہستی اس دنیا میں ایسی ہے کہ جس ہستی سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ ہمارا سب کچھ دوستان زیباکار وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے۔ لہذا اگر آج ہم نے محبت کرنی ہے تو وہ فقط تاجدار کائنات سے محبت کرنی ہے۔ جب تک دوستان زیباکار انسان ہر چیز سے بڑھ کر آقا سے محبت نہیں کر لیتا، تب تک اس انسان کا ایمان ہی نامکمل ہے۔ انسان کا ایمان ہی نامکمل ہے جب تک یہ ہر چیز سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے محبت نہیں کر لیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ہمارے ایمان کی تکمیل ہو جائے، تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ واہلہ ومالہ والناس اجمعین۔ اے بندے، جب تک تم اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اور حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہیں کر لیتے، اے انسان، تب تک تمہارا ایمان ہی نامکمل ہے، ایمان ہی نامکمل ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کی تکمیل ہو جائے، تو دوستان زیباکار، ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں تاجدار کائنات سے محبت کرنا ہوگی۔ اب آئیے نا، صحابہ کرام سے بڑھ کر کون سی ہستی عظیم ہو سکتی ہے اس دنیا میں؟ جن کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ سچے دل کے مالک تھے، ہماری طرح منافق نہیں تھے کہ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کوئی پیر آ جائیں، مرشد آ جائیں، کوئی استاد آ جائیں، تو دل کے اندر جتنی بھی منافقت ہو، کدورت ہو، تو جب ان کے سامنے ہم آتے ہیں تو ان کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام وہ سچے دل والے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہی ان کی زبان پر ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تھے، آقا کی سنگت میں تھے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آپ سے محبت کرتا ہے، اور عمر کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے کیا عرض کرتے ہیں، الا من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اپنی جان کے، اپنی جان کے علاوہ، اپنے نفس کے علاوہ، یا رسول اللہ، جو اس کائنات میں چیز ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر عمر آپ سے محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یا عمر، کیا؟ لا یا عمر، اے عمر نہیں، جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد سے محبت نہ کر لو، اے عمر، تب تک تمہارا ایمان ہی نامکمل ہے، ایمان ہی نامکمل ہے۔ لہذا دوستان زیباکار، صحابی تھے، آقا سے محبت کرنے والے تھے، رشتہ مضبوط تھا،
آقا کی ایک جملہ کہنے کی دیر تھی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لمحہ کے بعد، اس ساتھ کے بعد عمر آپ سے محبت کرتا ہے، اور عمر کی محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت ہے، اپنی جان سے بھی بڑھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الآن یا عمر، اے عمر ہاں اب تمہارا ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے، ایمان بھی مکمل ہو گیا ہے، ایمان کی تکمیل ہو گئی ہے۔ لہذا دوستان ذی وقار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے، ایمان کی تکمیل ہو جائے، تو ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے محبت کرنا ہوگی۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، غور طلب ہے کہ ایک طرف انسان کے نمازیں کثیر، روزے کثیر، انسان نے حج بھی کر رکھے ہوں، نمازوں کی کثرت کرتا ہو، صدقہ خیرات بھی کثیر ہو، اعمال کے اندر انسان بڑا پختہ ہو، مضبوط ہو، لیکن دوسری طرف تاجدار کائنات سے محبت نہ کرتا ہو، تو عباس پور والا اس کا یہ سب کچھ فضول ہے، سب کچھ فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی نمازیں قبول ہو جائیں، اس کے روزے قبول ہو جائیں، اس کے حج زکات صدقہ خیرات اور اعمال قبول ہو جائیں، تو دوستان ذی وقار اسے اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ کو بھی جگہ دینی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہوگی۔ اور دوسرا جملہ سنیے، اگر کوئی انسان اعمال میں تھوڑا کمزور ہوا، نمازیں کثیر نہ ہوئی، روزے کثیر نہ ہوئے، صدقہ خیرات اعمال کثیر زیادہ نہ ہوئے، لیکن اگر محبت مصطفیٰ میں پختہ ہوا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، آقا کی مائیت میں ہوگا، آقا کی سنگت میں ہوگا۔ آپ دوستان ذی وقار، یہاں پر یہ بات جو میں نے کی ہے یہ ویسے نہیں بیان کر دی، اس کے پیچھے ایک دلیل ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی، قیامت کا سوال کرنے والے، معدت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کیا تمہارے پاس نمازیں کثیر، روزے کثیر، صدقہ خیرات کثیر، تمہارے پاس اعمال کی کثرت ہے، قیامت کا سوال کر رہے ہو؟ آپ دوستان ذی وقار، وہ صحابی ہاتھ جوڑتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نمازیں کثیر نہیں ہیں، روزے کثیر نہیں ہیں، اعمال یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نہیں ہیں۔ اے صحابی پھر تمہارے پاس ہے کیا؟ قیامت کا سوال کر رہے ہو، قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہاتھ جوڑتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، میرے پاس اعمال کی کثرت نہیں ہے، لیکن ہر چیز سے بڑھ کر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صحابی سن، اگر تم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو سنو کیا، انتا ما من احببتا، قیامت کا دن تم اسی ذات اور اسی ہستی کے ساتھ ہوگے جس کے ساتھ تم اس دنیا میں محبت کرتے ہو، اس دنیا میں محبت کرتے ہو۔ تو عباس پور والو، خدا را اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو وہ محبت فقط ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی سے محبت ہونی چاہیے، اور وہ ہستی تاجدار کائنات کی ہستی ہے۔ اگر آج ہم محبت کے اندر پختہ ہو گئے، تاجدار کائنات کی ذات کے ساتھ پختہ ہو گئے، ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، تو قیامت کا دن انشاءاللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور سنگت میں ہوں گے۔ اور اگر آج ہم محبت کرتے ہیں حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے اولیاء سے، تو قیامت کے دن انسان انہی کے مریدوں میں شامل ہوگا، انہی کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ تو دوستان ذی وقار، انسان کو چاہیے کہ اگر اس نے اس دنیا میں کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ فقط ایک ہی ذات اور ایک ہی ہستی ہونی چاہیے، جس ہستی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، اور اپنے تعلق کو مضبوط کریں،
اپنے رشتے کو مضبوط کریں. اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہو گیا اور تاجدار کائنات ہمیں جاننے لگ گئے اور ہمیں پہچاننے لگ گئے، تو انشاءاللہ نہ تو ہمیں اس دنیا میں کوئی خوف ہے، نہ قبر میں کوئی خوف ہے، اور نہ کوئی عالم محشر کے دن خوف ہوگا. کسی قسم کا خوف نہیں ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پہلے ہمیں اپنے تعلق کو تاجدار کائنات کے ساتھ پختہ کرنا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا. ایک صحابی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت عبداللہ ذوالبجادین. ان کا اسلام لانے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اسلام سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے. آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا بچپن میں ہی، تو آپ کی کفالت آپ کے چچا کرنے لگے. حضرت عبداللہ وہ اسلام سے محبت کرتے تھے، لیکن آپ کے جو چچا تھے وہ اسلام کے سخت خلاف تھے، سخت خلاف تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چچا کے ڈر کی وجہ سے کبھی بھی اسلام لانے کا اظہار نہ کیا. چچا کے سامنے کبھی بھی اظہار نہ کیا کہ چچا جان ہم اسلام قبول کریں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، کیونکہ چچا اسلام کی سخت خلاف تھا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عبداللہ اپنے چچا سے کہنے لگے، اے چچا جان، اب سارے لوگ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں. اے چچا جان، میں بھی اسلام سے محبت کرتا ہوں، آقا سے محبت کرتا ہوں، لہذا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی کلمہ پڑھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. اب چچا چونکہ اسلام کے خلاف تھا، اس نے حضرت عبداللہ کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا، برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا. آپ کی والدہ نے حضرت عبداللہ کو ایک کمبل دیا، ایک چادر دی. آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھ لیا اور دوسرا اوپر اوڑھ لیا، اور اسی حالت میں عباس پور والو حضرت عبداللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، آقا کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. رات کا وقت تھا، رات مسجد نبوی میں بسر کی، اور صبح کے وقت جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے مبارک سے باہر تشریف لائے، جو ہی حضرت عبداللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، آپ کا مکھڑا دیکھا، تو وہاں پر ہی قربان ہو جاتے ہیں، لٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا، دائرہ اسلام میں داخل کر لیا. اب تاجدار کائنات نے پوچھا، اے جوان، یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام عبد العزیٰ ہے. کیا نام ہے؟ عبد العزیٰ. لات، منات، حبل، عزیٰ، وہ جو کعبہ کے اندر بت رکھے گئے تھے ان کے ناموں پر رکھا گیا تھا، عبد العزیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تبدیل کیا اور فرمایا، اے جوان، آج کے بعد تمہارا نام عبد العزیٰ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے. بت کا بندہ نہیں بلکہ کس کا بندہ؟ بولیے نا، اللہ کا بندہ. آپ تاجدار کائنات نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کو زبان کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور آپ نے ان کو لقب دیا ذوالبجادین، یعنی 2 چادروں والے. 2 چادروں والے. آپ نے دیکھا کہ ایک چادر نیچے باندھی ہے اور دوسری چادر اوپر اوڑھ رکھی ہے. آقا نے جب دیکھا تو آپ کو یہ ادا اس جوان کی بڑی پسند آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب دیا، کیا؟ ذوالبجادین، اے 2 چادروں والے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو لقب عطا فرماتے تو وہ صحابہ کرام اپنے نام سے بڑھ کر اس لقب سے پیار کیا کرتے تھے، لقب سے محبت کرتے تھے. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو تراب کا لقب عطا فرمایا. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حضرت ابو ہریرہ کا لقب عطا فرمایا. ابو ہریرہ کسے کہتے ہیں؟ بلیوں سے محبت کرنے والے، بلیوں سے پیار کرنے والے. تو صحابہ کرام اپنے لقب سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنے نام سے بڑھ کر. لہذا دوستان جی وقار، آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے محبت کرنی ہے تو وہ محبت فقط ایک ذات اور ایک ہستی سے ہونی چاہیے، اور وہ ہستی
آقا علیہ السلام کی ہستی ہے، تاجدار کائنات کی ہستی ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ کو دے کر آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کیا بندے اپنے دل کے اندر محبت مصطفیٰ اتنی اپنا لو، اپنا رشتہ اپنا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ اتنا پختہ کر لو، اتنا مضبوط کر لو کہ جب تم قبر میں پہنچو اور قبر میں منکر نکیر تم سے سوال کریں کیا بندے بتا اس ہستی محمد کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اے بندے اگر تمہارا تعلق ذات مصطفیٰ سے پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو تمہارے جواب دینے سے پہلے تاجدار کائنات وہ خود آگے بڑھیں گے اور منکر نکیر کا ہاتھ تھام لیں گے اور فرمائیں گے کہ اے منکر نکیر میرے اس غلام سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، ارے مجھ سے پوچھو کہ میرا یہ غلام کون ہے۔ اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں بلکہ مجھ سے پوچھو کہ میرا یہ غلام کون ہے۔ ارے میں تو جانتا ہوں کہ یہ عباس پور کی دھرتی پر بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، حلقات درود قائم کیا کرتا تھا، دروس عرفان القرآن میں شرکت کیا کرتا تھا۔ لہذا دوستان ذی وقار ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنا ہوگی اور محبت کے اندر اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور خدا کی عزت کی قسم اگر ہمارا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ آقا کا در وہ در ہے کہ جس در سے کوئی منگتا خالی واپس نہیں لوٹتا، کوئی خالی واپس نہیں لوٹتا۔ تاجدار کائنات سے جو سوال کیا جاتا ہے خالق کائنات آقا علیہ السلام کے طفیل وہ عطا فرما دیتا ہے۔ دربار محمد میں صدا ٹالی نہیں جاتی، خیرات وہ دیتے ہیں سنبھالی نہیں جاتی۔ اور دیکھا جو مدینہ تو خیالوں سے ابھی تک وہ گنبد خضرا وہ جالی نہیں جاتی، اور یہ شان غلامی کے سحر ہوتی نہیں ہے، سوئے عرش جو اذانیں بلالی نہیں جاتی۔ اور تیرے اذکار میں جب سے میں محو ہوا ہوں تب سے میرے گھر سے خوشحالی نہیں جاتی، اور حسنین و علی فاطمہ زہرا کا گدا ہوں۔ ہم سبھی انہی گھرانے کے گدا ہیں، منگتے حسنین و علی فاطمہ زہرا کا گدا ہوں، ہے اثر دعا میں کوئی خالی نہیں جاتی، اور محشر کا مجھے قاسمی کچھ خوف نہیں ہے، محشر کا مجھے قاسمی کچھ خوف نہیں ہے، کیونکہ عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں جاتی، عزت تیرے منگتوں کی اچھالی نہیں جاتی۔ لیکن دوستان ذی وقار ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، اس رشتہ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور آخر میں خوشخبری دے کر اجازت چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، مبارکباد عطا فرمائی، توبہ لمن دعانی و آمن بی، مبارکباد ہو اس کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ لوگوں اپنے بختوں پر ناز کیا کرو، اپنی قسمتوں پر ناز کیا کرو۔ آقا علیہ السلام کا رب کائنات نے ہمیں امتی بنایا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، توبہ لمن دعانی و آمن بی و توبہ 7 مرات لمن آمن بی ولم یرانی، کہ ایک مرتبہ مبارکباد ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، اور 7 مرتبہ مبارکباد ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مبارک صحابہ کرام کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور عباس پر والو 7 مرتبہ مبارکباد تاجدار کائنات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا 7 مرات لمن آمن بی ولم یرانی، اور 7 مرتبہ مبارکباد ان لوگوں کے لیے کہ جو مجھ کو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھا نہیں ہوگا، بس سنا ہوگا کہ کوئی بدوہا مکھڑے والا ہے، واللیل زلفوں والا ہے، اور بس وہ مجھ پر لٹ گئے ہوں گے، مجھ پر قربان ہو گئے ہوں گے۔ لہذا دوستان ذی وقار آج ہمیں بھی
تاجدار کائنات سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں جانتے ہیں، ہمیں پہچانتے ہیں، تو دوستان زیبا کر اس کا ایک آسان سا نسخہ بتائے دیتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جائے، پیوست ہو جائے اور تعلق مضبوط ہو جائے، تو آسان سا نسخہ یہ ہے کہ عباس پور والوں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے ہاتھ وہ تو کام کر رہے ہوں، لیکن ہماری زبان پر دوستان زیبکار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گزرے جاری رہنے چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ اگر ہم نے اپنا یہ معمول بنا لیا تو انشاءاللہ ہمارا تعلق تاجدار کائنات کے ساتھ پختہ ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر کسی اجنبی سے اپنا تعلق بنانا چاہے تو اس کی ابتدا سوال سے کی جاتی ہے۔ مثلا یہ زیاد صاحب تشریف فرما ہے، تو ان کے ساتھ میرا پہلے رابطہ نہیں تھا اس ماہ سے قبل، تو ایک مرتبہ ہم نے سلام کیا، تھوڑا سا آپس میں جاننے لگے، پھر دوسری مرتبہ رابطہ ہوا، تیسری مرتبہ رابطہ ہوا۔ اب جو ہمارا رابطہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا دوستان زیبکار یہ تو ہم امتی ہیں، ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ وہ اپنے نبی کے ساتھ تعلق بنانا چاہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ ہر وقت تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ اور اگر انسان نے اپنا یہ وتیرہ بنا لیا، اپنا یہ وظیفہ بنا لیا کہ صبح و شام ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا رہا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان آقا کے غلاموں میں شامل فرما دے گا کہ جن کو تاجدار کائنات خود جانتے بھی ہیں اور خود پہچانتے بھی ہیں۔ لہذا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم ہر لمحہ تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ لہذا عباس پور والوں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن آپ اپنے دل کے اندر پختہ عہد کر لیں کہ اگر زیادہ نہیں ہو سکتا، جو پہلے سے ہی تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھتے ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن جن کا ابھی تک یہ معمول نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ اگر زیادہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہم نے دن میں لازمی پڑھنا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں نا؟ بولیے نا۔ ہاں، ایک مرتبہ یعنی 100 مرتبہ ایک تسبیح ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی لازمی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنا یہ معمول بنا لیا تو ہمارے گھر میں اللہ پاک اپنی برکتوں کا بھی نزول فرمائے گا، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور ہمارے گھروں میں جو تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، خالق کائنات ان کو بھی دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ سنایا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں دن دگنی اور رات چگنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن عباس پور کے جملہ قائدین و کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور آج چند لمحوں کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔